بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ میانمار میں جو کو ہوا ہے فروری 1 میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے اس کو کی وجہ سے وہ جو ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے اس کی وجہ سے میانمار جو ہے وہ ایک فیلڈ سٹیٹ کی طرف چلا گیا۔ تو یہ والا جو لیسن ہے یہ کرنٹ افیئرز سے بھی ریلیٹڈ ہے، اور اس لیسن کو آپ ایز اے جنرل پرسپیکٹو لینے کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹری کو کے بعد اگر اپوزیشن ہو تو پھر کنٹری کے کیا حالات بنتے ہیں، اور بہت ساری فلاسفیز کو بھی ہم ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ پولیٹیکل فلاسفیز ہیں۔ سو ایجوکیٹڈ پاکستان کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو برما تھا جس کو میانمار بولتے ہیں، اس نے برطانیہ سے 1948 میں انڈیپینڈنس لی۔ انڈیا اور جو برما تھے یہ ایک ہی تھے جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کلونلائز کیا تھا۔ پھر بعد میں کیونکہ ان کی ریس الگ تھی تو کیا ہوا، برما جو ہے وہ اس کو الگ کر دیا گیا اور اس کو ایک الگ ملک بنا دیا گیا، اور انڈیا کو الگ رکھا گیا کیونکہ اس کی ریس الگ ہے۔ اگر ہم ان کی شکل دیکھیں تو وہ ہان شکلیں ہیں، ان کی ہان ڈائن جو ریس ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ انڈین جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، انڈینز کی شکل ان سے نہیں ملتی، اور ان کا جو ریس ہے انڈینز کا وہ ڈفرینٹ ہے ان سے، تو اس وجہ سے اس کو الگ کر دیا گیا اور 1948 میں ایک ریاست کے طور پہ بنایا گیا۔ اوکے، اب جو سیم ریس بٹ ڈفرینٹ گروپس کمبائن ٹو میک اے اسٹیٹ، ہوا یہ کہ یہاں پہ ریس تو ایک تھی لیکن ڈفرینٹ گروپس یہاں پہ تھے جن کے آپس میں اختلافات تھے۔ ان تمام گروپس کو ملا کے برطانیہ نے جب اس ملک کو آزادی دی تو ان سب کو ملا کے ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ اس ایک ملک بنانے کی کوشش کی، جو کہ ایک فلاڈ ایکسپیریمنٹ ثابت ہوا۔ اور یہی چیزیں ہم افریقہ میں بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ایتھنک جو ڈائیورسٹی ہے اس کا دھیان رکھے بغیر باؤنڈریاں بنا دی گئی، اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ روانڈا میں جینوسائیڈ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صومالیہ میں لڑائی ہے، سوڈان میں لڑائی ہے، وہاں پہ جو جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ ایتھنک کنفلکٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو ہوا یہاں پہ بھی ایسا ہی کہ ڈفرینٹ ایتھنک گروپس تھے، تو برطانیہ جب یہاں سے گیا تو ان ایتھنک گروپس کو ملا کے اس نے ایک اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، جو کہ ایک کامیاب تجربہ ثابت نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک فلاڈ اسٹریٹجی تھی برطانیہ کی طرف سے۔ ایتھنک اپرائزنگ ہوتی رہیں، بہت سارے گروپ اٹھے، ایتھنک اپرائزنگ ہوئی، اور ان گروپس نے کیا کیا، ان گروپس نے پرائمریلی اسٹیٹ سے آزادی لینے کے لیے جنگیں شروع کر دی، اور ان کی جو انسرجنسی تھی، ٹھیک ہے، اس کو دبانے کے لیے پھر ملٹری نے کریک ڈاؤن شروع کیا، اور میانمار کی آرمی جو جنتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک اونلی آرمی ہے دیٹ ہیز بین فائٹنگ سنس انڈیپینڈنس۔ تو انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک وہ کیا کرتی رہی ہے، وہ سارے کے سارے جو گروپس ہیں، جو ایتھنک گروپس ہیں جو کہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو دبانے میں، ان کو مارنے میں اس نے وہ لگی ہوئی ہے، اور کب سے یہ لگی ہوئی ہے، سالوں سے وہ یہی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ملٹری ہے، آرمی ہے میانمار کی، اس کا کنٹری کے اندر رول زیادہ ہے، یعنی کہ میانمار میں جو ڈیفینس منسٹری ہے وہ بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں، اسی طرح سے انٹرنل منسٹری بھی، جو ہوم منسٹری جس کو انٹرنل افیئرز کہتے ہیں وہ بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور بارڈر کی منسٹری جو ہے، یہ 3 منسٹریز کون کنٹرول کرتی ہے، آرم فورسز وہاں پہ کنٹرول کرتی ہیں، تو ان کا رول زیادہ تھا۔ اب کس طرح سے جب آزادی ملی اس کے بعد انہوں نے کچھ سال تو سوشلزم کو انہوں نے کیا کیا، سوشلزم کو امپوز کیا۔ سوشلزم کیوں امپوز کیا ملٹری نے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایتھنک ڈائیورسٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ برطانیہ کے راج کی وجہ سے جو انیکولیٹی تھی وہ بھی بڑی ہائی تھی، انیکولیٹی بہت ہائی تھی، تو اس انیکولیٹی کو کم کرنے کے لیے سوشلزم کو بھی کیا کیا گیا، ایکسپیریمنٹ کیا گیا، لیکن وہ فیل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پھر کیپٹلزم، ٹھیک ہے، کہ جو رول ہے مارکیٹ کا وہ زیادہ کیا گیا، اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئی اور کچھ حالات بہتر ہوئے۔ تو ملٹری کنٹرول میں تھی، ملٹری جو تھی
کنٹرول میں ہونے کے بعد نائنٹیز میں ملٹری کو لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تھوڑی سی اوپننگ کرنی چاہیے، تو انہوں نے ڈیموکریسی کے لیے چیزیں کھولیں. اور یو ایس ڈی پی ایک تھی، یونائٹیڈ ایسوسیشن فار ڈیموکریٹک پارٹی، ٹھیک ہے، یونائٹیڈ ایسوسیشن آف ڈیموکریٹک پارٹی بنائی گئی. اور یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی پرائمریلی یہ کیا تھی، یہ ملٹری کی پپٹ تھی. اس کے اندر جنرلز وغیرہ تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا تھی، یہ بنائی گئی. اور جنرل تھان جو تھے انہوں نے یہ اوپننگ کی. یہ ریٹائر ہو گئے. یہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے ایک جونیئر ملٹری آفیسر کو پراپ اپ کیا، اور ان کا نام کیا تھا، منگ اونگ، ٹھیک ہے. اس کو پروموٹ کر دیا انہوں نے. اب یہ جو نئی جنریشن ہے یہ والے رچ ملٹری کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ جو پرانی جنریشن تھی یہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، انہوں نے اپنے ایسٹس بنا لیے تھے، کیونکہ 30-40 سال سے ملٹری ہی رول کر رہی تھی، تو انہوں نے اپنے ایسٹس بنا لیے، اپنے بزنس کھول لیے. لیکن یہ جو نئی لیڈرشپ پرموٹ ہوئی ڈیموکریسی کے بعد، یہ جو لیڈرشپ تھی یہ رچ نہیں تھی، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، مطلب یہ خود امیر نہیں تھے، تو یہ ایمبیشیس تھے زیادہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے معاملات آگے چلے. اب میانمار میں ہوا یہ کہ ڈیموکریسی آنے کے بعد بھی رجیم ہائیبریڈ ہی رہا. ہائیبریڈ رجیم سے مراد آدھی پاور سویلینز کے پاس اور آدھی پاور کس کے ساتھ، آدھی پاور آرمی کے پاس. جیسے ڈیفنس منسٹری میانمار کی آرمی کے ساتھ تھی، ہوم منسٹری بھی میانمار کی آرمی کے کنٹرول میں تھی، اور بارڈر مینجمنٹ بھی میانمار کی آرمی کے کنٹرول میں تھی. تو وہاں پہ ڈیموکریسی پوری طرح سے نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ پاس میں رول زیادہ تھا، تو اور اس کے بعد جو انٹرنل جو سیکیورٹی کی جو ڈیٹیریٹیڈ اسٹیٹ تھی اس کی وجہ سے آرمی اپنا سویب بناتی رہی میانمار کے اندر. ملٹری نے پھر اپنے بزنسز بنائے. آج بھی ملٹری کے گیس کے بزنس ہیں میانمار کے اندر، اور 3 بلین ایک سال کے اندر وہ کماتے ہیں گیس کے ریسورسز اور مائننگ سے وہ کماتے ہیں. پھر ملٹری نے کیا کیا، میانمار کے اندر جنوسائیڈ کیا برما کے مسلمانوں کا. 7 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے بھگا دیا، ملک سے در بدر کر دیا. اور 7 لاکھ مسلمانوں کو ملک در بدر کر دیا اور ان کو نکال دیا اپنے ملک سے، برما سے، اور وہ بنگلہ دیش میں بیچارے جا کے رہنے لگے. تو ملٹری نے بزنس بھی بنائے میانمار کے اندر، جینوسائیڈ آف برما کیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ جینوسائیڈ کیا حال ہی میں، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آن سان سوکی کو جانا پڑا، اور اس نے وہاں پہ جو سرپرائزنگلی جو ملٹری تھی اس کو ڈیفینڈ کیا. اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس نے کیا. حالانکہ اس وقت جو جنرل منگ اونگ کے جو معاملات ہیں وہ سوکی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، اس وقت ان کے آپس میں سسپیشن چل رہی تھی. تو 2016 میں لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی. کس کو ملی جناب؟ اس پارٹی کو نہیں ملی جو کہ ملٹری کی پپیٹ تھی، بلکہ این ایل ڈی کو ملی وکٹری. اب این ایل ڈی کو وکٹری ملی تو آہستہ آہستہ کیا ہوا، اس نے انڈیپینڈنس شو کی، کیونکہ این ایل ڈی ملٹری کی پپیٹ پارٹی تو نہیں تھی میانمار کے اندر. تو جب سوکی نے انڈیپینڈنس شو کی تو آرمی کو بڑا برا لگا، اور اس کے بعد آرمی کا جو منگ اونگ ہے یہ سمجھتا تھا کہ انٹرنیشنل پریشر اگر بڑھ گیا تو آن سان سوکی کیا کرے گی، مجھے نکال کے مجھے ان کے حوالے بھی کر سکتی. تو اس کو اپنی بھی ایک فکر لگی ہوئی تھی، اور وہ انڈیویجول سیفٹی کے چکر میں اس نے کیا کیا، انہوں نے جو 2020 کا الیکشن ہے اس کو کہا کہ یہ فراڈ الیکشن ہے اور نئے الیکشن کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کو کر دیا اور ملٹری ٹیک اوور کر لیا فروری 1 کے اندر. اب فیوچر کیا ہے میانمار کا؟ میانمار کا فیوچر بڑا بلیک ہے، بڑا کالا ہے، بڑا انسرٹن ہے انفارچونیٹلی. اور اس میں سفر جو ان لکیلی کون کریں گے، وہ میانمار کے لوگ ہی کریں گے. میانمار کے اندر بینکوں میں پیسہ نہیں ہے. جب بینکوں میں پیسہ نہیں ہوتا تو اکانومی آپ کی ڈیونڈل کر جاتی ہے، لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا بینک میں، تو آپ کی اکانومی چلتی نہیں. آپ کی اکانومی اسی طرح سے چلے گی نا جب آپ کی گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرے گی، وہ سپینڈ کرے گی لوگوں پہ، اور پھر وہ لوگوں کو سپینڈ کرنے کے بعد انفراسٹرکچر بنے گا، امپلائمنٹ پیدا ہوگی، انویسٹمنٹ آئے گی. لیکن جب ملک کے اندر بینکس میں کانفیڈنس نہ ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو، تو کوئی انویسٹر وہاں پہ کام نہیں کرتا، تو ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے.
UNDP کہتی ہے کہ میانمار کے اندر 63% لوگ پوورٹی لائن کے بلو رہتے ہیں اور 2.3 ملین لوگ فوڈ انسیکیورٹی کے فیس کر رہے ہیں، اور یہ فیوچر میں فیس اور زیادہ لوگ فیس کریں گے۔ تو یہ ان کی جو ڈومیسٹک حالت ہے، یہ ان کے سوشل انڈیکیٹر ہو گئے ہیں اسی کو کے بعد۔ یہ صرف لاسٹ 6 مہینے میں ایسا ہوا ہے، لاسٹ 6 منتھ میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ اب ملٹری اور جو یہ ساری چیزیں لاسٹ 6 منتھس میں ہوئی ہیں، اور ملٹری ورسز ملیشیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جب ملٹری نے کو لانچ کیا تو نئی جنریشن تو نہیں مانتی کو، وہ تو ڈیموکریسی چاہتی ہے۔ نئی جنریشن کے لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے۔ ملٹری نے مس کیلکولیشن کی اور اس نے کہا کہ اب یہ احتجاج کیا ہوگا، 10-12 دن میں ختم ہو جائیں گے، تھوڑا اور صبر کر لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ احتجاج چلتے ہی رہے NLD کی سپورٹ میں، تو پھر ملٹری نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اب کریک ڈاؤن کے بعد جب لوگ وہاں پہ 800 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ، اور لوگ جو نئی جنریشن ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن لانچ کیا میانمار کی ملٹری نے، تو انہوں نے کیا کیا، پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیے ڈیموکریسی کے لیے، اور انہوں نے جو اینٹی اسٹیٹ ایتھنک گروپس تھے وہاں پہ جا کے ٹریننگ لینی شروع کر دی۔ اب ماجرا یہ ہے کہ ملٹری جو ہے اس کے پاس ایئر پاور بھی ہے، اس کے پاس 3 لاکھ کے قریب سولجرز بھی ہیں۔ تو 3 لاکھ سولجر ورسز 75,000 جو لوگ ہیں، تو اس میں سے ہارڈلی یہ پاسبل ہے کہ یہ اس کے اوپر پرویل کر جائیں گے۔ اور کیونکہ ٹیریٹری اس کی ماؤنٹینوس ہے اور ریسورسز بھی ہیں جو ایتھنک ملیشیا ہیں جو ملٹری کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اسٹیلمیٹ ہی رہے گا۔ یہاں پہ نہ ملٹری اوور پاور کر سکے گی ملیشیا کو، نہ ملیشیا ملٹری کو کر سکے گی۔ تو اس کے نتیجے میں سفر صرف میانمار کے پیپل ہی کریں گے، دونوں گروپ جو ہیں وہ سکون میں رہیں گے۔ یہ والے لوگ ادھر تھرائیو کریں گے، ملٹری ادھر تھرائیو کرے گی، کیونکہ ملٹری کا تو بزنس چل رہا ہے نا، ان کے جو مائننگ سے ان کو پیسہ آتا ہے 3.5 بلین کا، وہ تو چلتا رہے گا۔ تو عوام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 2.3 ملین لوگ کیا ہیں وہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، اور 63% لوگ UNDP کے مطابق پوورٹی فیس کر رہے ہیں، اور 2.3 ملین فوڈ انسیکیورٹی کا فیس کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہونا کیا چاہیے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، تمام ممالک کو میانمار کے لوگوں کے لیے امداد دینی چاہیے، اور ملٹری کے علاوہ خود جا کے اس کو ڈسپینس کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ عوام کی حالت کو بہتر کیا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کو آن بورڈ لے کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کیا کر سکتا ہے، USA سیکیورٹی کونسل کے ذریعے سے پریشرائز کر سکتا ہے ملٹری جنتا کو کہ وہ پاور کو سیٹ کرے، اور اس کے بعد الیکشنز کو کروائے، اور الیکشنز کروانے کے بعد بہتری لے کے آئے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو میانمار میں ہوئی ہے۔ اب میانمار میں چیزیں خراب کیوں ہو رہی ہیں، تو اس کو ایک فلاسفر کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں۔ تھامس ہوبز کہتا ہے کہ بہت سارے گروپس کی آپس میں لڑائی سے بہتر ہے کہ ایک گروپ کو پاور دے دی جائے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہو، جو کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہوتا تو ملک خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس آئیڈیا کو اس سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ وہی اسٹیٹ پرویل کر رہی ہے، کہ کوئی سینٹرل گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے۔ جب سینٹرل گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہے، تو جیسے تھامس ہوبز نے کہا تھا کہ جب سینٹرل گورنمنٹ کی اتھارٹی نہیں ہوتی تو پھر لا لیسنس پھیل جاتی ہے۔ تو ہم وہی جو پولیٹیکل فلاسفی ہے، سوشل کنٹریکٹ تھیوری ہے، ہم اس کو یہاں پہ اس کنٹیکسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔